السلام علیکم۔ یہ جناب ہیں اخروٹ گفٹ والے، یہ جناب ہے خطائی گفٹ والی، اور یہ جناب سوئٹزرلینڈ کے بسکٹ ہیں گفٹ والے۔ آپ کہیں گے یہ وکیل صاحب کو سارے گفٹ ہی ملتے ہیں۔ گفٹ ملتے بھی ہیں، گفٹ ہم دیتے بھی ہیں۔ اور یہ اب جو چائے ہے نا، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ بھی گفٹ والی ہے، جو سبی سے ہمارے حدث مری صاحب نے مجھے کافی ساری پتی بھیجی ہے، وہ گفٹ میں ہے۔ اور یہ جو شیر ہے نا، یہ بھی گفٹ میں آیا ہے، دیکھا یہ شیر بھی گفٹ میں ہے، یعنی کہ میری نواسی کا ہے، نواسی کا۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز گفٹ والی ہو گئی نا سر، ہو گئی نا گفٹ والی۔ چلیں جی، آج بھی گھومتی چائے کا آپ کو بہت مزہ آنے والا، اور انشاءاللہ ہم بڑی بڑکے چھڑکیں ماریں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ ماشاءاللہ چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی وہ تھی 9 محرم کی۔ ٹھیک ہے، ابھی جناب یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے جلسہ اسلام آباد کی بجائے لاہور میں رکھ دیا۔ واہ بھائی واہ، لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ آج چائے نکالیں، ہم انشاءاللہ رات کو بھی جاگیں گے، کیونکہ صبح پھر چھٹی ہے 10 محرم کی، تو آپ سے گپ شپ لگائیں گے۔ آپ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں، میرے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ہر چیز شیئر کرتے ہیں، مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ایک تو جلسہ کا انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان ذہنی طور پہ بہت پریشان ہے کہ وہ کیا کرے۔ فواد چودھری اور یہ لوگ جو ہے، ان کو اپنی پڑ گئی ہے۔ جیسے کہ اسد عمر نے کہا جی کہ مجھے بنی گالہ میں کسی نے آفر کیا ہے کہ آپ عمران کی جگہ آپ آ جائیں۔ اب اس سے گھٹیا حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ بنی گالہ میں کون ان کو آفر کرے گا بتائیں؟ بنی گالہ میں کوئی آرمی کے بندے جا سکتے ہیں، کوئی فوج کے بندے جا سکتے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے جا سکتے ہیں، کون جا سکتا ہے؟ یہ سے تحقیق کی جائے نا، اصل میں یہ ہے کہ یہ سارے امیدوار ہیں، اور وہ بال کاٹنے والا پیر، کیا نام ہے اس کا، جس کو خواجہ آصف کہتے ہیں جی یہ قبراں دی کمائی کھاندے نے، شاہ محمود قریشی، کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی سے اچھا کوئی امیدوار ہی نہیں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے خود جیتے، پھر بیٹے کو جناب جتایا ایم این اے، پھر بیٹے کو ایم پی اے بنایا، اب بیٹی کو پھر ایم این اے بنا رہے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، اور وہ کیا ہے، فقط غریبی کیا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ ہے وہ یہ کر رہے ہیں، موروثی سیاست کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اور نہیں دیتے، اور تو دیتے ہیں، لیکن یہ تو ہر چیز جو اپنے الٹ کہتی ہے نا، ہر چیز جو عمران خان کہتا ہے وہ اس کے الٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا تھا کہ میں موروثی سیاست نہیں ہونے دوں گا۔ بہرحال یہ ان کی اب مرضی ہے۔ تو یہ جو مجھے رکاوٹ بن رہے ہیں نا، یہ اخروٹ، میں یہ اخروٹ کٹھے ہی کھانے لگا ہوں۔ اب سپ لگا کے آپ سے بڑی ڈیٹیل بات کرتا ہوں۔ جی، بات یہ ہے کہ آج جب سے یہ پنجاب کی حکومت آئی ہے، رانا ثناء اللہ آج فیصل آباد آئے ہیں، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ بدلے میں شہباز شریف بابی عمران خان سے پروٹوکول واپس لیں نا، اس کو لگ پتہ جائے، لیکن یہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی؟ رانا ثناء اللہ سے پنجاب میں پروٹوکول واپس لیے ہے نا، تو کیا شہباز شریف کا حق نہیں بنتا کہ صبح ہی عمران خان کا بنی گالہ سے پروٹوکول سارا واپس لے لیں؟
نہیں بنتا، لیکن عمل نہیں کرتے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں جی؟ ان کو کیسے سمجھائیں؟ کیسے سمجھائیں کہ بات کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا تھا کہ شاید نون لیگ کی سستیاں اور کاہلیاں اور جلسے جلوس نہ کرنا یہ صرف میں ہی کرتا ہوں، یہ سارے کرتے ہیں. دیکھیں مظہر عباس صاحب ایک صحافی ہیں، وہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی ان کو سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو. میں گرفتار ہوئی اور جو خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے، کئی پی ایم ایل این کے لوگ گرفتار ہوئے، رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے. پی ایم ایل این کا احتجاج کدھر تھا؟ پی ایم ایل این سڑکوں پہ کیوں نہیں تھی؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جماعت احتجاج کرے گی، اگر الیکشن کمیشن انہیں نااہل کر دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا احتجاج کی وجہ سے، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر عمران خان صاحب کی نااہلی ہو جاتی ہے، اور جس طرح میں نے بھی اس ریفرنس کو پڑھا ہے، ابھی شاہزیب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں، وہ واقعی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اگر آپ نے ٹیکنیکلی کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر احتجاج ہوگا تو کیا احتجاج کی وجہ سے عدالتیں اپنے فیصلے تبدیل کر دیں گی، دباؤ میں آ جائیں گی؟ کیونکہ ریلیف تو پھر کسی عدالت سے ہی ملے گا عمران خان صاحب کو. دیکھیے منیم، معذرت کے یہ ساتھ ضرور سنیں. عدالتیں پریشر میں آتی ہیں. آج کی عدالتیں اسکرین کو دیکھتی ہیں، آج کی عدالتیں دیکھتی ہیں ان چیزوں کو. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہے انڈر پریشر آتی ہیں، اور یہ ہم نے وقتاً فوقتاً، ابھی آپ پنجاب اسمبلی کے ایشو پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی تو درخواست دائر نہیں ہوئی تھی کہ عدالت رات کو کھل گئی. یعنی درخواست تو ابھی داخل ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن عدالت رات کو کھل گئی. ہم نے یہ چیزیں جو ہے حالیہ دنوں میں دیکھی. اصل عمران خان کا ایشو کیا ہے؟ انہوں نے اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں کہ انہیں دوست کوئی نظر نہیں آ رہا ان چیزوں میں، یعنی سوائے اس کے کہ وہ ان کا ورکر، ان کا سپورٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک لڑائی لڑ لی ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی ایک لڑائی لڑ لی ہے. تو عمران خان جہاں اکیلے کھڑے ہیں وہاں انہوں نے خود کو بھی اکیلا کر لیا ہے. دیکھ لیے جی، یہ سارے سب کے یہی تبصرے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے کلپتا رہتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں کہ یار یہ نون لیگ والے سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے، یہ وہ. انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا ابھی جب فارن فنڈنگ والا کیس ہوا تھا کہ ہم جناب وہ کریں گے، احتجاج کریں گے، یہ وہ، لیکن پھر وہ سو گئے. کسی ضروری کام سے سو رہے ہوں گے. آج ہمارے ایک دوست ہیں بدر صاحب، طیب ٹریول والے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ خصوصی طور پہ میرا پیغام پہنچائیں کہ عمران خان جو 13 اگست کو ادھر لاہور میں جلسہ کر رہا ہے، تو جلسے کے بعد ظاہر ہے پھر جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، بادل آتے ہیں، پانی آتا ہے، گرج چمک ہوتی ہے، تو وہ سارا جلسے سے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے میڈیا پہ، ادھر ادھر بندہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چھا جاتا ہے. تو نون لیگ والے بھی 13 کو کریں، ان کی یہ تجویز تھی. وہ نون لیگ کے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے اور حامی ہیں اور مخلص ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی کریں، اسی دن ہی کریں، اسی وقت ہی مریم نواز کریں. تو یہ چیز تو ہم کہہ کے تھک گئے ہیں سر. آپ قسم خدا کی یہ کہہ کے تھک گئے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ ان کو جگا کے تھک گئے ہیں، اور تھک گئے ہیں ہن اک گئے ہیں. اسی کی کریے سر جی. اور یہ میں نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں جو اس کے اندر، جیسے میاں جوید لطیف صاحب کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، طلال صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سر ان کی مرضی. اب پنجاب کی حکومت کے یہ دن اتنے اہم تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کر کے ڈی سیٹ کرنا تھا کاف لیگ کو، لیکن حمزہ شہباز جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں. اب اگر ہم کہیں جی بھاگ گئے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ تو ضروری کام ملن گئے. تو ضروری کام کتنے دنوں کا ہوتا ہے جی؟ ضروری کام 2 دنوں میں کر کے آ جائیں. آپ پبلک فگر ہیں، عوام یہاں پہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہو. آج جوید چودھری کا کالم لگا ہوا تھا کہ یہ دنوں کی بات ہے، لیکن جب سالار اعظم ادھر نہیں ہوگا، جب پنجاب کا قائد نہیں ہوگا، حمزہ شہباز نہیں ہوگا، تو یہی ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کی تو سر بات ہی نہ کرے نا. آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے سیلابوں میں لگا ہوا ہے، یہ وہ کہیں آپ کو عمران خان کے خلاف نظر نہیں آیا. ابھی میں آپ کو تھوڑا کہہ رہا تھا نا کہ رانا ثناء اللہ کی سیکیورٹی اس نے واپس لی ہے.
हक तो ये बनता है ना उसी वक्त ये कहे कि मैं सिक्योरिटी वापस लेता हूँ, लेकिन नहीं सर जी, अच्छे बनते हैं। जब अच्छे बनते हैं, अच्छे बनो। एक बंदा अभी मुझे एक लतीफ़ा सुना रहा था, उन्होंने कहा जी एक बंदे ने एक सांप को जो है ना वो झाड़ी में फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला, तो सांप ने उसको कहा जी अब मैंने आपको डांग मारना है। उन्होंने कहा यार मैं तेरे नाल नेकी कीती है, तू मैनू डांग क्यों मारना है? कहता नहीं जी, नेकी दा जड़ा बदला है वो बदी है। फिर कहते वहाँ से गाय गुजरी, तो गाय से सांप ने पूछा कि उस बंदे ने पूछा कि गाय दस मैनू ये डांग मारना चाहता है, मैं इहदे नाल नेकी कीती है, नेकी दा बदला बदी है? वो गाय कहती है हाँ जी हाँ। गाय कहती बदी है जी बदी। कहती मैं पहले दुध देंदी सा, मालिक मैनू बड़ा अच्छी अच्छी खुराकां देंदा सी, हुण मैं दुध देना बंद कीता है, वो मुझे जंगल में छोड़ गया। कहता है थोड़ी देर वहाँ से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसने एक बंदे ने लिखी है। कहता है गधा गुजरा, खोता मानी वो गुजरा, तो उसने खोते से पूछा बंदे ने कि यार है दस नेकी दा बदला बदी है या नेकी दा बदला नेकी है? उन्हें कहा जी नेकी दा बदला बदी है। कहता क्यों? कहता मैं मालिक वास्ते इन्ना काम करता सा, दिहाड़ियाँ कमा के देंदा सा, मैं थोड़ा जा बीमार होया, मालिक मैनू जंगल छड़ के चला गया। तो बात यह है कि जनाब वो फिर इसी तरह एक और वाक़या भी है वो करके, तो वो नेकी करने वाला बंदा जो है ना वो बंदे को समझाता है, एक बंदर आके समझाता है। बंदर है, हम इमरान खान नूं ना कह देना बंदर, मैं उन्होंने खोता कह दिता है। बंदर आके समझाता है बंदे नूं कि भाई तू नेकी सप नाल कीती है ना, और नस्ल देख के नेकी करी दी है, नस्ल देख के। ये शहबाज शरीफ नेकियां कर रहे हैं इमरान खान से, सांप है, कसम खुदा की सांप है, सांप डांग मारता है, और वो सबके सामने उसने जहांगीर तरीन को डांग मारा, हलीम खान को डांग मारा, मोहसिन बेग को डांग मारा। यार कौन बच गया है उससे? नवाज शरीफ से ज्यादा नेकी उसके साथ कौन कर सकता है? नस्ल तो देख लो, नस्ल। तो ये उसकी फौरी तौर पे हम ये कहते हैं सिक्योरिटी इमरान खान की वापस ली जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। कितनी दफ़ा हम ये कहें? मेरे ख्याल है हम चैनल ही बंद कर देते हैं, इतना कह कह के हम थक गए ना, चैनल ही बंद कर देते हैं, या फिर अपना जो है ना वो कहते हैं ना कि अपना किबला बदल लेते हैं, अपना यानी कि इसकी हिमायत ही बदल देते हैं। छोड़ो जी इसकी हिमायत, छोड़ो नून लीग की हिमायत, आओ पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के मेंबर बनो। इंशाल्लाह ताला हमने देखे 4 ये अगस्त को हमने ऐलान किया था कि हम धरना देंगे, किया था ना, तो उससे पहले जनाब 2 अगस्त को फैसला आ गया। तो कोई हिम्मत तो करे ना, हिम्मत तो करे। अब हम कितनी तजवीज़ दे रहे हैं इन नून लीग वालों को। नवाज शरीफ लंदन बैठे, हम एहतराम में कुछ नहीं कहते, वरना कोई लंदन में बैठना कोई तुक नहीं बनता, वो भी मुंह बंद करके बैठा है जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, तकरीरें करें, तहरीरें करें, गर्मी पैदा करें आवाम में, लेकिन नहीं। वो अभी ये कह रहा था मज़हर अब्बास कि इमरान खान जब से बाहर निकला है ना वो सड़कों पे है, उसने अपनी पार्टी को बचा लिया है, कसम खुदा की। अगर वो सड़कों पे ना निकलता उसके सारे बटेरे इधर उधर उड़ जाते, इधर उधर उड़ जाते, इमरान अकेला रह जाता। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे साथ जुल्म हुआ है, सड़कों पे आ गया, रो रहा है, पीट रहा है, वो उल्टा और जो है ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी उसने हासिल कर ली। तो ये कम अज़ कम उनसे ही कुछ सीख लो, बंदा किसी से सीख ही लेता है। कौन सा शहबाज शरीफ ने आज तक कौन से खिताब किया है बताएं? फिर मैं इस मसले पे जब आता हूँ ना तो मेरा पारा बड़ा हाई हो जाता है। फिर तुसी कहते हो वकील साहब पानी पी लो, पी लेता हूँ पानी, क्योंकि मेरा फिर पारा हाई हो गया कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी 0/0 जा रही है, कसम खुदा की 0/0। आय हाय, मैं पानी पी लेता हूँ यार, आप भी पी लें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, हम इसको कुछ नहीं कहते। ये भी नाराज है शहबाज शरीफ से, तो ये भी नाराज है, हर कोई नाराज है। मरियम को वो काम नहीं करने देता। अगर इनमें हिम्मत होती ना नून लीग वाले, मरियम नवाज के लिए सड़कों पे निकल आते कि उसको पार्टी के सदर बनाओ। वो बन सकती है, वो कोई सजा याफ्ता की वजह से नहीं, वो बन सकती है।
चलें जी, छोड़ें, आप मुझे फ़ोन करें 030047255752। जितने तजिया निगार हैं ना, मैं तो दुख दर्द से ये कहता हूँ ना कि नून लीग वाले सड़कों पे आएँ। वो यही तजावीज़ दे रहे होते हैं कि नून लीग सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत करने की माहिर है, वो सियासत दूसरी नहीं कर सकते। उसने अपने ट्रेनिंग ही नहीं दी कारकुनों को, ट्रेनिंग ही नहीं दी। और मौलाना फजल रहमान साहब ठंडी करके बैठे हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब ठंडी करके बैठे हैं। ये आसिफ अली जरदारी इनको अदम एतमाद की हुकूमत दे के गए, आप माने या ना माने। और ये पंजाब में भी हमजा शहबाज को वही दे के गया है, लेकिन ये संभाल नहीं सके, वो कोरोना की वजह से दुबई चला गया। और उसके बाद चौधरी शुजात को कोई बंदा नहीं मिलने गया। ये सियासत है। ओके भैन ते भराओ, खुदा हाफिज। काल करो।